السلام علیکم جناب، میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میرے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اپنے عزیز و اقارب میں، دوستوں میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں. آپ کا شکریہ جی. اب چلتے ہیں ویلاگ کی جانب. اچھا جناب، ذرا گلا خراب ہے اس لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے. تو بہرحال اچھا جی، پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی، بشرا بی بی جو رہائی ہوئی ہے یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. پہلے تو فیصل ووڈا صاحب نے اس کو بریک کیا تھا کہ جی بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی اور یہ ڈیل کا نتیجہ ہے اور مجھے پتہ ہے، بلکہ میں نے ان کو رہا کروایا، اس طرح کی بات تھی. تو اس کے بعد پھر ان کی بہنیں بھی رہا ہوئیں. تو یہ ایک کافی دیر سے نا ایک چل رہا تھا. تو آج گورنمنٹ نے بھی اس طرح کی کوئی بیان دے دیا ہے کہ جی یہ جو رہائی ہے یہ ڈیل کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ایسا کوئی دال میں کالا ہے ضرور جی. مگر جو بشرا بی بی کو رہا کرنے کا جو مقصد جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ ڈیل کی ہے کہ میری بیوی کو رہا کر دیں، میں خاموشی اختیار کر لوں گا، یعنی کہ اشتعال انگیزی نہیں پھیلاؤں گا. ٹھیک ہے، ایک سیاسی مخالفتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی جلسہ کر لیا، کبھی کوئی واک مطلب لانگ مارچ کر لیا، کبھی کہیں احتجاج کر لیا، اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. مگر میں یہ فلانا شہر بند کر دوں گا، میں ڈی چوک بند کر دوں گا، میں اسلام آباد بند کر دوں گا، میں پاکستان بند کر دوں گا، یہ جو صورتحال ہے نا، اس کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ اس چیز کی کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات بالکل نہیں، کوئی کال نہیں دیں گے. ہاں، چھوٹا موٹا احتجاج ہے وہ چلاتے رہیں، تو پھر آپ کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے گا. آپ کی بیوی کو رہا کر دیتے ہیں. ان کی بیوی کو رہا کرنے کی مین وجہ جو عمران خان کے بیک آف مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے شاید کہ ان کی بیوی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سنبھالا دے دے گی، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے توڑ پھوڑ کا شکار ہے. آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ گروپ بنے ہوئے ہیں، کوئی فیصل چودھری گروپ بنا ہوا ہے، کوئی فواد چودھری گروپ کہتے ہیں، کوئی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا گروپ بنا ہوا ہے، اور کوئی مطلب ڈفرینٹ قسم کے گروپ ہیں. کوئی وہ علی امین گنڈا پور گروپ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہینڈز اپ کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ 4 سے 5 لاکھ افراد، جنرل پبلک، پی ٹی آئی کے کارکنان یا پی ٹی آئی کے ممبران نہیں، جنرل پبلک نکلے گی اگر سڑکوں پہ، تو پھر عمران خان صاحب کو نکالا جا سکتا. نہیں تو اس کے علاوہ فی الحال کوئی کسی قسم کا چانس نہیں ہے عمران خان صاحب کو. اچھا، یہ ساری بات جو ابھی کی، اس میں اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے عمران خان صاحب کے کوئی خاص بیانات نہیں آ رہے کہ بندہ کہے جی کہ مار ڈالو، کاٹ ڈالو، احتجاج کے لیے آ جاؤ، ڈی چوک بند کر دو، اسلام آباد بند کر دو، لاہور بند کر دو، ملک بند کر دو. ایسی سچویشن کے بیانات عمران خان صاحب کے نہیں آ رہے. اس سے پھر یہ تھوڑا سا ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی اس میں تھوڑی صداقت ہے کہ یہ کوئی ان کی کوئی ڈیل ہی ہوئی ہے. کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ملک جو ہے اس وقت سٹیبلٹی کی طرف گامزن ہے. یہ تو جنرل پبلک بھی دیکھ رہی ہے، اور مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے، انفلیشن کم ہوئی ہے، اور ویسے بھی ایک کاروبار بھی کچھ تھوڑے تھوڑے کھل رہے ہیں. اور آپ کا جو سٹاک ایکسچینج دیکھیں کدھر جا پہنچا ہے، 91,000 سے اوپر جا چکا ہے. مطلب ریکارڈ، اس نے ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ لوگوں کا حکومت پہ بھرپور اعتماد ہے، اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس سے ملک سٹیبلٹی کی طرف گامزن ہے. تو جس وقت پیسے کا فلو زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ پیسہ جب مارکیٹ میں رہے گا تو گھومے گا، تو لوگوں کو کام بھی ملے گا، مزدوریاں بھی ملے گی، نوکریاں بھی ملیں گی، سارے معاملات ہوں گے، انڈسٹری بھی لگے گی، سارا کچھ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نون لیگ جب بھی آتی ہے وہ
اس ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے اسٹیپس لیتی ہے، اور جس حساب سے اب یہ چل رہا ہے اب اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہیے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا منہ بند کروایا گیا ہے اور اس کی جگہ ان کی بیوی کو نکلوایا گیا ہے. آج بشرا بی بی کا عمران خان صاحب کی پیشی تھی جس میں انہوں نے نیب کا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، اس میں وہ ان کا آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی مہینوں سے یہ ایک لنگر آن کری جا رہے ہیں کہ جی وہ جو جرا کرنی ہے انہوں نے آئی او پہ، تو وہ اس پہ پھر جی آج انہوں نے پھر سے وہ پیشی کی معذرت کر لی. تو آج جج صاحب نے جو کیس سن رہے ہیں انہوں نے آخری موقع دے دیا ہے ان کو کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے، اگر آپ اگلی پیشی پہ 2 تاریخ کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے، اگر آپ اگلی پیشی پہ اب آپ کا وکیل آگے جرا نہیں کرے گا تو پھر ہم جرا کے لیے سرکاری وکیل اپوائنٹ کر دیں گے، وہ آگے جرا کرے گا تاکہ یہ کیس جو ہے یہ آگے اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ادھر بشرا بی بی صاحبہ نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت مانگی. تو آپ کو پتہ ہے پشاور ہائی کورٹ تو ہر وقت بچھی ہوئی ہوتی ہے پی ٹی آئی والوں کے نیچے، تو انہوں نے منٹ نہیں لگایا جی، وہ ضمانت دے دی انہوں نے، راہداری ضمانت. تو اب ویسے یہ سمجھ نہیں آتا میرے جیسا کوئی ماتڑ چلا جائے اگر غریب آدمی یا آپ کے جو لوگ ماتڑ ہوتے ہیں ہمارے جیسے، تو وہ اگر چلا جائے تو اس کو پہلی بات ہے راہداری ضمانت دیتے نہیں ہیں، جو دے بھی دیں تو وہ چند گھنٹوں کی یا ایک آدھے دن کی دیتے ہیں، ان کو دنوں کی راہداری ضمانت دے دیتے ہیں. کمال ہے ویسے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ کہ ججوں میں اتنی محبت ہے کہ بس کیا کہیں. تو بہرحال جی، تو یہ تھی بشرا بی بی صاحبہ کی کہانی. اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ نیوز کی طرف. عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے لیے تو آپ کو پتہ پورا یورپ، امریکہ اور یہودی سارے اس میں انوالو ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کرو، عمران خان صاحب کو رہا کرو. اور خاص کر جیسے جیسے یہ جو الیکشن قریب آتا جا رہا ہے آپ کا یو ایس اے کا، وہ یہ مطالبہ اور ہی زور پکڑتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی والوں کی جو امیدیں ہیں وہ اس وقت بھرپور طریقے سے امریکن الیکشنز پہ لگی ہوئی ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گی اور عمران خان کو آزاد کروائے گی. تو جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ دو ہے نا، ادھر ایک ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور دوسرے کیملا ہیرس. یہ ہے ایک لیڈی جو صدارتی امیدوار کے طور پہ کھڑی ہیں. اچھا جی، اس کا جو لیٹسٹ پولز ابھی جو آئی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کیملا ہیرس جو ہے اس کے جو حق میں پولز ہیں وہ 48.6 ہیں، 48.6، اور ٹرمپ کے جو پولز ہیں وہ 47.4. بہت نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، مگر اس میں کیملا ہیرس جو ہے وہ ٹرمپ سے آگے ہے. اب اگر ٹرمپ نہیں جیتا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ایک عمران خان کو آزاد کرنے کا ایک وہ چلا ہوا ہے نا، ایک پوری دنیا میں ایک معاملہ چلا ہوا ہے عمران خان صاحب کو آزاد کروایا جائے، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ٹرمپ آ جائے یا کیملا ہیرس آ جائے، ان دونوں کے آنے کی صورت میں یہ مطالبہ جو ہے یہ ایکچولی میرا خیال ہے برقرار رہے گا. کیوں کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے. تو اس لیے امریکہ جو ہے اس کی حکومت چاہے کوئی بھی ہو مگر اس کو سپورٹ اسرائیل کو کرتی ہی کرتی ہے، چاہے وہ ٹرمپ آ جائے چاہے کیملا ہیرس آ جائے، یہ اسرائیل کو بہرحال ان کی سپورٹ نہیں ختم ہوگی. تو اس لیے چونکہ وہ سپورٹ ختم نہیں ہوگی تو یہ ڈیمانڈ بھی ختم نہیں ہوگی. جس وقت جو بائیڈن ریس سے نکلے تھے نا، اس کے بعد سے ٹرمپ نے کافی ریکوری کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو بھی جھٹکا لگا تھا. کیملا ہیرس نے آ کے پھر اس نے بھی کافی ریکور کیا ہے، اور وہ اس وقت ٹرمپ سے بہتر ہے. بہرحال یہ ابھی الیکشن تک ابھی کافی ٹائم ہے، تو یعنی کہ چند دن ہے ابھی، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
یہ جو پولز ہیں یہ دوسری طرف کنورٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جناب، ایک مثال سنی ہوگی آپ نے، چور چوری سے تو جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ پی ٹی آئی نے ابھی دن 3 ہی گزرے ہیں تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف بھی ٹرولنگ کے معاملات شروع کر دیے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال یوتھیوں کو ایک بات بہرحال بہت کلیئرلی سمجھ جانی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک چیف جسٹس جو کہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ چیف جسٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ عہدے پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہو آپ کو نہ پسند ہو، ٹھیک ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ آپ اس کے بارے میں بکواس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے نا، وہ لد گئے، وہ چلے گئے، وہ تو آپ ان کے منہ پہ ان کو گالیاں نکال دیتے تھے تو وہ پھر بھی کچھ نہیں کرتے تھے، مگر ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ آپ کو بتا دیں۔ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا، یہ ہوں گے کسی اور طبیعت کے، اور آپ نے ان کے اقدامات بھی دیکھ لیے 1-2 دنوں میں کہ کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تصویر کو کھینچی، انہوں نے فارغ کروا دیا ایس پی کو، جو ایس پی سپریم کورٹ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یوٹیوبرز کو اور رپورٹرز کو سپریم کورٹ کے اندر نہ کیمرہ لے جانے کی ضرورت ہے، نہ ادھر موبائل کا استعمال ہو سکتا ہے۔ سو مچ سو انہوں نے ایک چیز اور بھی کر دی، انہوں نے اپنے اسٹاف کو بھی کہہ دیا کہ سیکریسی کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور آفس میں موبائل کا بے جا استعمال مت کریں، ضرورت کے تحت کریں، نہیں تو مت کریں۔ مطلب یہ ان کے یہ سٹیپس ہیں۔ اس سے یوٹیوبرز جو ہیں ان کو بالکل سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ چڑھانا والا نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو پرسنلائز قسم کی ٹرولنگ کریں گے یا ان پہ کوئی فضول عمل کریں گے تو وہ پھر اس کی سزا ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ یقیناً تنقید کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، کسی وقت لوز ٹاک بھی کر دیتے ہیں ججز کے بارے میں، مگر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بڑا خیال کرنا پڑے گا یوتھیوں کو۔ اچھا جب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے تو پی ٹی آئی میں ملا جلا رد عمل تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے جی بہت اچھا ہو گیا جی، یہ بالکل اپرائٹ قسم کے جج آ گئے ہیں، یہ ہے ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا، فلانا ہونا چاہیے تھا، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ان کا 50-50 تھا تقریباً۔ تو کچھ لوگ ادھر کے تھے، کچھ لوگ ادھر کے تھے۔ بلکہ اگر آپ یاد ہو آپ کو، جس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تھے، اس وقت عمران خان کا بیان آ گیا تھا جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، قاضی صاحب کے خلاف ہم نے ریفرنس بنا کے بھیجا تھا، وہ اصل میں ہم نے نہیں بھیجا تھا، ہمیں اوپر سے آیا تھا تو ہم نے آگے بھیج دیا، یعنی کہ اوپر سے مینس کے جنرل باجوہ وغیرہ سے آیا ہوگا۔ تو ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ویسے ان کی عادت ایک ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ باندری ہوتی ہے نا، باندری، اس کے جب پاؤں جلنے لگتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو ان کا صاحب اس باندری جیسا ہے۔ یہ جس وقت ان کا کوئی ہوتا ہے نا یو ٹرن لینا ہوتا ہے، تو پھر ان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں جن کے احسان مند بھی ہوتے ہیں کسی دور میں، یا اپنے بندوں کے نام لینا شروع، کوئی باندری والا صاحب ہے وہ، یعنی کہ پیروں کے نیچے دینا شروع کر دیتے ہیں، تو مانتے نہیں ہیں بات کو۔ اینی ویز جی، تو یہ سلسلہ تھا کہ یہ کچھ لوگ مخالف تھے اور کچھ لوگ تھے اس میں حق میں تھے۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو ان کے باہر کے یوٹیوبرز ہیں نا، جو باہر رہتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ منہ پہ جھوٹ بول لے یا دریا پار جا کے گالی نکالے، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ یہ بالکل اسی طرح یہ سمندر پار بیٹھے ہیں، وہ جو مرضی بک بک کرتے ہیں، بکواسات کرتے رہتے ہیں، ملک کی خاطر زہر افشانی کرتے رہتے ہیں پاکستان کے لیے، ان لوگوں کو شرم حیا ہی نہیں آتی۔ بل یہ ایک محیط پیرزادہ صاحب ہیں اور ایک عادل راجہ صاحب ہیں، یہ دونوں جو ہے نا، یہ ان کے باہر کے
ट्रोलर्स हैं। अच्छा जी, एक साहब हैं जस्टिस मार्कंडे काजो, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। अच्छा, ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के मामलात में उंगली देता रहता है, मुदाखलत करता है, और जो पीटीआई है वो इसके जो बयानात होते हैं या कोई ट्वीट्स होती हैं उनको बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करती है। पीटीआई जो है इसकी जो बातें होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करती है, इसकी ट्वीट्स को, उसके बाद फिर नेटवर्किंग के ज़रिए उसको फिर आगे मशहूर किया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद उस नेटवर्क का हिस्सा हो, क्योंकि ये जिस नेटवर्क ने इमरान खान को पाकिस्तान में लॉन्च किया, क्योंकि अगर इसराइल, अमेरिका यानी कि और यूरोप और इंडिया ये उस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं, तो ये बंदा भी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जिन्होंने मिलके पाकिस्तान में इमरान खान को लॉन्च किया था। अच्छा, ये जो बाबा है ये अब एक ट्वीट किया है इसने, और उसमें वो कहता है दीज फेक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लाइक, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं इसमें, जिसमें मुझे तो ज़्यादातर वैसे पीटीआई के भी लगते हैं, जैसा इमरान लगते हैं, पर दीज फेक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लाइक दिस एटसेट्रा will never ask Chief Justice of Pakistan Yahya Afridi when he will order release of इमरान खान। ये है जी वो ट्वीट जो पढ़ के सुनाई आपको। इसमें नाम इसलिए मैंने लिए, और नाम लेना मुनासिब नहीं लगता, बहुत सारे हैं उसमें, ज़्यादातर इमरान ही हैं ऐसे। यानी कि थोड़ा उर्दू में ऐसे बता देता हूँ कि वो उनका लुबाब ये है कि ये जो फेक जर्नलिस्ट हैं, जाली जर्नलिस्ट, ये कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से ये नहीं पूछेंगे कि वो इमरान खान साहब को कब रिहा करेंगे, ठीक है ना। इनको वैसे पूछे कोई बंदा तो यार तुम्हें क्या तकलीफ है हम रिहा करें या ना करें, तुम कौन होते हो पूछने वाले। और इसका मोहित पीरजादा ने इसके जो है ट्वीट उसको कोट करके लिखा है कि मैं ट्राई कर रहा हूं इमरान खान को रिहा कराने की, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान तो मान नहीं सकते हैं, तो तुम कहां से ट्राई कर लोगे रिहा कराने की। बाकी यार दूसरी बात, तुम उसके मुलाजिम हो जो उसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हो तो मैं रिहा कराने की कोशिश कर दूंगा। तुम्हें तो चाहिए कि उसको जवाब देते, मुंह तोड़ जवाब देते कि यार तुम कौन होते हो कि हम जाने हमारे मुल्क का मसला, तुम कौन होते हो बीच में उंगली देने वाले। फिर उसके बाद मोहित पीरजादा ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की फुल कोर्ट मीटिंग एक ड्रामा निकली। जब तक पाकिस्तान का मीडिया और अवाम बेवकूफ़ बनते रहेंगे, इस तरह के ड्रामे होते रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को एक सेशन कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, ये इस तरह करते हैं जी कि ये स्लोली ट्वीट्स करवाते रहते हैं मुख्तलिफ अपने नेटवर्क से, जो कि फेक अकाउंट्स बने होते हैं उनसे, और ऐसा ये हल्की ढोलकी भी जाना शुरू करते हैं, फिर ऐसा इसको बढ़ा लेते हैं। काजी फाइज ईसा साहब जब हुए चीफ जस्टिस बने, उसके बाद शुरू में इन्होंने काजी फाइज ईसा के साथ भी यही कुछ किया, थोड़ा सा दबाव डालना शुरू किया काजी फाइज ईसा पे, मगर काजी फाइज ईसा साहब इनके दबाव में नहीं आए। उन्होंने फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए। कोई एक फैसला निकाल के बता दें जो आइन और कानून से मुतजाद हो। अब ये इधर इनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं मगर मुझे इस चीज़ की कभी उम्मीद है कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये शायद काजी साहब से भी 2 हाथ आगे होंगे इस हवाले से, और साथ थोड़े से तलख भी होंगे, गर्म भी होंगे, गुस्से के तेज़ भी होंगे, ख्याल है मेरा। बाकी तो जैसे होगा सामने नजर आ जाएगा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं, आज इलेक्शन था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। न्यूज़ तो ये आ रही है कि आसमा ग्रुप जो था ना, जिसे इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, वो जीत गया है और अच्छे मार्जिन से जीता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो जीत है उसको गवर्नमेंट की जीत तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट में
جو زیادہ تر سپورٹ وکلاء کی جو ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا حصہ ہوتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ گروپ سے جیت کے آتے ہیں، وہ زیادہ سپورٹ گورنمنٹ کی طرف ہے، اس لیے اس کو گورنمنٹ کی جیت بھی تصور کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے پھر جو اور نیوز آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ حافظ۔